خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 56۔ پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ ان تمام آنسوؤں کو بہہ جانے دے گی، اس نے میرا سر اپنے شانے سے لگا لیا اور میری پلکوں سے گرتی شبنم اپنی آنکھوں میں سموتی رہی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں مناسب سمجھوں تو اپنے دل کا غبار اس کے سامنے بیان کر دوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے درد کو اپنا ہی درد سمجھتی ہے اور درد کا درماں بننا چاہتی ہے۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام افسانہ سارا کو سنا دیا۔ وہ چپ کر کے خاموشی سے میری بات سنتی رہی، مجھے تھپکتی رہی۔ کئی مقام پر مجھے ایسا لگا کہ وہ خود پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، لیکن اس بہادر لڑکی نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ شاید اسے اس بات کا پوری طرح احساس تھا کہ اگر اس مرحلے پر اس نے ذرا سی بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا تو پھر مجھے ٹوٹنے سے بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد وہ بہت دیر تک خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کومل اور پھول کی پنکھڑی سی نازک لڑکی کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، لیکن اس نے مجھ پر اپنے اندر کے طوفان ظاہر نہیں ہونے دیے۔ کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ وہ انسان کے بیچ کی خاموشی مضبوط اور زور اثر مرہم ثابت ہوتی ہے۔ اس وقت وہی خاموشی ہم دونوں کے درمیان باتوں کا کام دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ میرا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی اور اپنے لفظ، اپنا مرہم، اپنے نرم لمس کے ذریعے میرے ہاتھوں میں اور میری روح میں منتقل کرتی رہی۔ چرچ کے بڑے بڑے روشن دانوں اور کھڑکیوں سے صبح کی ہلکی سفیدی جھانکنے لگی تھی، اور جب ہم چرچ سے باہر نکلے شہر کے سفیدے اور برف کی چادر کی سفیدی نے ہماری آنکھیں چندیاں سی دی۔ برف پر ابھی تک میرے اور سارا کے اندر جاتے قدموں کے نشان واضح تھے۔ رات کے اندھیرے میں نہ جانے کیسا جادو ہوتا ہے۔ شاید اسی سحر کے زور میں نے رات کو سارا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اب صبح ہوتے ہی میں اپنی رات کی حالت پر اس کے سامنے شرمندہ سا تھا۔ کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن سارا نے جیسے اس دن میرا ہر بھرم قائم رکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے میری طرف دانستہ دیکھنے سے گریز کیا، چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتی رہی۔ پہلے اس نے مجھے اپارٹمنٹ پر ڈراپ کیا۔ لندن ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ میں گاڑی سے اترا تو میرے قریب سے گزرتے دودھ کی بوتلیں پہنچانے والے کی سائیکل گھنٹی بجاتی گزری۔ اس نے اپنی پی کیپ اٹھا کر چلتے چلتے مجھے انگریزی سلام کیا اور مسکرا کر سارا کی طرف دیکھا۔ سارا اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر جھینک سی گئی۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سائیڈ والی کھڑکی میں جھک کر اسے کہا، میں شکریہ جیسے چھوٹے لفظ ادا کر کے تمہارے انمول احساسات کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس رات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ سارا نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات ہے بھی نہیں۔ یقین جانو، میں نے ہمیشہ ہی تمہیں دوسروں سے بہت مختلف سمجھا ہے، اور گزری ہوئی رات کے بعد تمہاری عزت میرے دل میں اپنی آخری حد تک بڑھ گئی ہے۔ یاد رکھو، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی تم ہمیشہ آواز دینے سے پہلے مجھے اپنے سامنے پاؤ گے۔ میں جانتا ہوں ایسا ہی ہوگا، اور یہ احساس میرے لیے ہمیشہ بہت قیمتی رہے گا۔ مجھے سارا نے شام کو لائبریری سے واپس آتے ہوئے تھیٹر کے لیے لیا تھا۔ میرا بیگ جس میں میرے نوٹس تھے اب بھی اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے کل شام ہی اپنا ٹرم پیپر مکمل کر لیا تھا۔ میں نے بیگ سے اپنے ٹرم پیپر کے تمام نوٹس نکالے جس پر میری 2 مہینے کی محنت، میری تحقیق لفظوں کی صورت میں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے ٹرم پیپر کی پوری فائل سارا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ میرا ٹرم پیپر ہے، اس میں میری تمام تحقیق موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے پاس رکھو، اور اگر کسی بھی وجہ سے میں اسے یونیورسٹی میں جمع نہ کروا سکوں تو میری جگہ تم اسے لائبریری ریکارڈ کا حصہ بنوانے کے لیے جمع کروا دینا۔ سارا نے حیرت سے فائل کے صفحے پلٹے۔
تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے اسے اپنے پاس رکھنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں اسے خود چل کر جمع کروائیں گے۔ بلکہ میں پاپا کو اس بات کے لیے بھی مجبور کروں گی کہ وہ تمہیں تمہارا ٹرم پیپر پوری یونیورسٹی کے سامنے فائنل تقریب میں خود پڑھنے دیں۔ تمہیں اپنا نظریہ سب کے سامنے پیش کرنے کا پورا حق ہے۔ میں نے اس موقع پر اسے پیٹر والی بات بتا کر پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہلکے سے اس کے ریشمی بال بکھیر دیے۔ وہ مسکرا دی۔ میں نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور سارا نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں اپنی سنسان گلی کے آخری کونے تک اس کی گاڑی کو مڑتے ہوئے دیکھنے کے لیے کھڑا رہا۔ اوپر آیا تو کامران جاگ چکا تھا اور اپنے کاروبار پر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے کافی کا مگ میرے ہاتھ میں پکڑایا۔ آ گیا میرا شہزادہ ساری رات آوارہ گردی کرنے کے بعد۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا کہ اس یہودی حسینہ سے دور ہی رہنا، لیکن لگتا ہے میرے مشورے کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ پہلے تو صرف دن ہی اس کی زلفوں تلے بسر ہوتا تھا، اب راتیں بھی انہی کے ساتھ مٹر گشت کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ یار میڈی، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کا باپ بڑا کائیاں آدمی ہے، جانے اب تک تمہیں یونیورسٹی میں کس دل سے برداشت کر رہا ہے۔ شاید کامران نے کھڑکی سے مجھے سارا کی کار سے اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اسے کل یونیورسٹی میں جوزف کی طرف سے دی ہوئی پیٹر والی شکایت کی خبر سنائی۔ کامران نے زیر لب ان یہودیوں کی شان میں کچھ کہا اور پھر مجھ پر بھی بگڑتے ہوئے کہنے لگا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے پنگا نہ لینا۔ تم یہاں کے قانون سے خود اچھی طرح واقف ہو۔ اس لائبریرین پیٹر کی شکایت پر تمہیں انگلینڈ سے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کی ہر بڑی انڈسٹری میں انہی یہودیوں کا پیسہ لگا ہوا ہے، قانون بھی انہی کا ساتھ دے گا۔ اور پھر 9/11 کے بعد تو ہر مسلمان پہلے ہی ان کی نظر میں ایک دہشت گرد ہے۔ صرف کسی شکایت کی ضرورت ہے۔ انہیں لیبل چسپاں کرنے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ جانے کتنے لوگوں کو یہ صرف شبیہ میں ہی ملک بدر کر چکے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اس ٹرم پیپر کی آخر ایسی کیا اہمیت ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہالوکاسٹ کا واقعہ ہوا تھا، تو کہنے دو، ہماری بلا سے تمہیں کون سے میڈل مل جائیں گے اس حقیقت سے انکار کرنے پر؟ اور پھر سننے والے تو وہ خود ہیں جنہوں نے یہ مفروضہ گھڑا ہوا ہے۔ کون تمہارے ٹرم پیپر پر اور تمہاری تحقیق پر یقین کرے گا؟ میں نے کامران کی طرف دیکھا۔ کوئی اور یقین کرے نہ کرے، مجھے خود تو یقین ہے اپنی بات پر، اپنے سچ پر، اور پھر وہ سب بھی جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ بس کسی نے ہمت نہیں کی کہ آج تک ان کے سامنے سچ بولنے کی، لیکن میں یہ سچ ان کے سامنے لا کر رہوں گا۔ پوری یونیورسٹی میں اگر ایک بھی طالب علم نے میری بات کا یقین کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا اور میری محنت رنگ لے آئی، چاہے اس کے بعد وہ لوگ میرا ٹرم پیپر جلا دیں اور مجھے اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ملک بدر کر دیں۔ کامران جھنجھلا سا گیا۔ لیکن اس جدوجہد کا فائدہ؟ یہ سب تم کس لیے کر رہے ہو؟ اس تحقیق کا اور تمہارے اس سچ کا کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے۔ مجھے کامران کی بات پر غصہ آ گیا۔ تو کیا جو کچھ میں نے ابھی تمہیں بتایا تمہیں اس میں کوئی مقصدیت نظر نہیں آتی؟ اور اگر اس سچ کا تمہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کہ یہ نئی نسل ان یہودیوں کے اس جھوٹ کو جان لے، تو پھر میرا ایک اور مقصد بھی سن لو، جو اس مقصد سے کہیں بڑا ہے۔ ہالوکاسٹ کا یہ تمام پروپیگنڈا یہودیوں نے صرف اور صرف فلسطین کی سرزمین پر اپنی ایک آزاد ریاست بنانے کا خواب پورا کرنے کے لیے کیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی اس ڈرامے کو اسٹیج کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی تھی۔ اس وقت چندہ جمع کرنے کی عظیم الشان مہم شروع کر دی گئی تھی۔ امریکہ، برطانیہ اور روس نے جرمن قوم کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں کو غداری پر آمادہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زخم خوردہ
جرمن قوم پلٹ کر ان پر وار ضرور کرے گی۔ وہ جرمنوں کو ہٹلر کی قیادت میں یکجا ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اور ہٹلر کے عزائم بھی ان کی جنگی تیاریوں سے بالکل واضح تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہودیوں کو قبلہ اول پر قبضے کا خواب دکھایا اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ان کی پوری مدد کرنے کا یقین بھی دلایا۔ ہالوکاسٹ کا الزام تو ہٹلر اور جرمنوں پر دوسری جنگ عظیم کے بعد لگایا گیا تھا، لیکن اس کی قیمت فلسطین کے مسلمانوں نے یہودی بستیوں اور پھر اسرائیل کی صورت میں چکائی۔ اگر ہٹلر ہالوکاسٹ کا ذمہ دار تھا تو یہودی اس بہانے فلسطین کے مسلمانوں پر کیوں ٹوٹ پڑے؟ اور سچ یہی ہے کہ ہالوکاسٹ میں 50 لاکھ سے 60 لاکھ تک یہودیوں کے مارے جانے کی کہانی صرف اور صرف مفروضہ ہی ہے۔ اتنے بڑے اور اتنے وسیع پیمانے پر گیس چیمبرز کا بنایا جانا ہی ممکن نہیں ہے۔ جن گیس چیمبرز پر یہودی قاتل گیس چیمبرز ہونے کا الزام لگاتے ہیں، وہ صرف جرمن فوجیوں کی لاشوں کو جنگ کے دوران ٹھکانے لگانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان چیمبرز کو بھی ٹھیک طرح سے چلانے کے لیے جرمنوں کے پاس پورا ایندھن موجود نہیں ہوتا۔ جرمن پہلے ہی اپنا سب کچھ جنگ میں جھونک چکے تھے۔ ان گیس چیمبروں میں جھونکنے کے لیے ان کے پاس کوئلہ تک کافی مقدار میں نہیں بچا تھا۔ یہ صرف اور صرف ایک صہیونی تحریک ہے جس کا مقصد اپنے مفاد کے لیے ہلاکتوں کی تعداد میں زبردست مبالغہ چاہتی ہے، تاکہ خود کو مظلوم ثابت کر کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ یاد رکھو، جس قدر یہ لوگ اس مبالغہ آرائی میں کامیاب ہوں گے، فلسطین کے مسلمان اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت چکائیں گے۔ یہ تحریک صرف معاشی فوائد اور مسلمانوں کی زمین حاصل کرنے کے لیے چلائی گئی تھی، اور یہودی اس تحریک میں پوری طرح کامیاب رہے ہیں۔ لوگ ان کے جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں، اور ہمارا سچ بھی انہیں جھوٹ لگتا ہے۔ آخر کسی کو تو پہل کرنی ہی تھی۔ یاد رکھو، ہمارا زوال اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن ہم نے خود کو صرف مسلمان سمجھنے کے بجائے فلسطینی، مصری، عرب اور پاکستانی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ آخر اس دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والا یہودی کا فائدہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے کسی بھی یہودی کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر دنیا کے کسی بھی مسلمان کا نقصان میرا نقصان کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہارا نقصان کیوں نہیں ہو سکتا؟ کامران چپ چاپ ایک ہی جگہ کھڑا میری ساری تقریر سنتا رہا۔ میں بھی تھک کر وہیں صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے کاندھے پر کامران کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے میرا بازو کھینچ کر مجھے کھڑا کر دیا اور گلے سے لگا لیا۔ ہر دفعہ، ہر بازی تم اکیلے ہی کیوں مار جاتے ہو؟ بچپن سے ہر مرتبہ تم سے ہارتا آیا ہوں، لیکن جتنا مزہ آج اس ہار میں آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اگر مقصد اتنا بڑا ہے اور کوشش ہر مسلمان کے دل میں اس نقصان کے احساس کو جگانا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی قربانی بہت ہی چھوٹی ہوگی۔ میری ناسمجھ سوچ اتنی آگے کہاں سوچ سکتی تھی؟ میں کبھی بھی اپنے ایمان کی کسوٹی پر پورا نہیں اتر سکا، نہ ہی کبھی میں نے کامل مومن ہونے کا کوئی سپنا دیکھا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ان یہودیوں کے بیچ رہ کر مجھے احساس ہوا کہ ضرور ہم میں کوئی خاص بات ہے۔ یہ آخر ہم سے اس قدر خوفزدہ، اس قدر ناراض کیوں رہتے ہیں؟ اسی اپنی خاص بات کی کھوج نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ دعا کرنا کہ میرے قدم آگے کہیں نہ لڑکھڑائیں۔ میں بارش کا پہلا قطرہ ہی صحیح، لیکن برسوں گا ضرور۔ شاید میرے بعد ہی صحیح کچھ قطرے اور برس جائیں، شاید چند بوندیں ہی صحیح، پر ہمارے دلوں پر صدیوں کا لگا زنگ کچھ حد تک تو دھل ہی جائے گا۔ کامران نے مجھے تھپکتے ہوئے کہا اور اس کی آواز رند سی گئی تھی۔ ضرور دھلے گا یہ زنگ، کیسے نہیں دھلے گا ہمارے دلوں پر لگا یہ زنگ۔ جب برسنے والی بوندیں ایسے آب زمزم کی ہوں، کون سا زنگ ہے جو آب حیات کے آگے ٹھہر سکے؟ کامران مجھے تھپکتا رہا۔ ہم دونوں نے ہمیشہ زندگی بہت لاؤبالی انداز میں گزاری تھی، لیکن ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں آج کوئی بات ہم دونوں ہی کے دلوں کو چھو گئی ہے۔ شاید زندگی ایسے ہی موڑ بدلتی ہے۔
شاید دلوں کے انقلاب اسی طرح رونما ہوتے ہیں۔ شاید ہم سبھی کے دلوں پر لگا یہ زنگ کسی آب زمزم کی تلاش میں جمع رہتا ہے۔ شاید ہم سب کے دل ہی بہت زمانے سے کلئی چاہتے ہیں۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ کبھی کبھی نیند بھی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، دل کے ہر زنگ پر وقتی طور کے لیے پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کو خود سے بھی نظر چرانے کا ایک موقع فراہم کر دیتی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔